دیکھو گھر میں کوئی خواتین میں، لڑکیوں میں ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماری لڑکوں اور مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، کمزور بنایا۔ ہمارے ہاں جب کسی لڑکی اسٹریس یا ڈپریشن میں جائے، دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے، تو اس کی ریزن یا وجہ تلاش کرنے کے بجائے یہ دینداروں میں بھی ہے، دنیا داروں میں بھی، فوراً جن چڑیل بھوت میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ اس سے اس کی بیماری کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر سارے اچھے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں، وہ خود نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اور بگاڑ دیتے ہیں معاملے کو، بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں، میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہا۔ انہوں نے نفسیات پڑھی ہوتی ہے، گورے کا سلیبس پڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو یہاں کے معاشرے پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں گورے کی سوچ آپ کو بتاؤں، گورا کہتا ہے کہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں دوسرے کی ٹینشن تو نہیں اٹھا رہے، ایسا تو نہیں وہ ٹینشن دوسرے کی تھی اور آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ دوسرے کی ٹینشن خود نہ لو۔ مثال دے رہے کہ بیٹی کی شادی، اس نے کہا بیٹی کی شادی آپ کی ٹینشن نہیں ہے، کس کی ٹینشن ہے؟ یہ بیٹی کی ٹینشن ہے۔ تو یہ اس معاشرے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں؟ تو ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں، دیکھو علم کی ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں ڈگریاں دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کھوپڑی نہیں دیکھی جا رہی کہ اس میں سینس کتنی ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ علم کی ایک بات آپ کو معلوم ہے، جتنا علم ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو اس علم کا صحیح استعمال ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نیری نالج ہے، اس نالج کی روح کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے، اس نالج کو آپ غلط یوز کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھو نالج تو ٹھیک ہی ہوتی ہے، کتابوں میں سچ صحیح ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، جو لکھتے ہیں مصنفین اکثر کتابیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ جو نالج دی جا رہی ہے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ایک عربی شاعر کا شعر ہے وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ، کہ بہت دفعہ کہنے والا بات صحیح کرتا ہے، سننے والے کی کھوپڑی غلط سمجھ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو یہ ہر فیلڈ میں، یہ ڈاکٹروں میں بھی، مفتیوں میں بھی، عالموں میں بھی، واعظوں میں بھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کو معلوم ہے، چاہے وہ یہ صرف حدیث کا علم نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کا علم بھی ہے، یہ ہر طرح کا علم، کسی بھی شعبے سے متعلق جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، اگر اس سے زیادہ عقل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ علم، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ علم غلط اسم، خالی عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اگر علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس علم زیرو ہے، کھوپڑی بس چلا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ یہ جو ملحد ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، ان کے پاس نہ سائنس کا علم ہوتا ہے اور نہ دین کا تو ویسے ہی نہیں ہوتا، تو خام خواہ کی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے بھرم میں لوگوں کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں، خوارج تو کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں نفسیاتی مسئلے کا بیان کر رہا تھا، تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی بعض دفعہ نا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آ چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، بہت سے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے مگر جو ان کا مینٹل لیول ہونا چاہیے نا سامنے والے کو جج کرنے کے لیے، وہ لیول ان کا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے لکیر کے فقیر ہو کے جو علم وہاں سے آیا وہی تھوپنا شروع کر دیا سامنے والے کے اوپر۔ بہت سے تو خود سکون میں نہیں ہوتے، آپ کو کہاں سے سکون دیں گے وہ؟ بہت سے خود کس میں ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں۔ دیکھو ایک بات تو دماغ میں بٹھا لو، جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، کچھ بھی کر لو اس کے سکون کے 25 ٹیکے شعبہ لگاؤ، وہ سکون میں آ ہی نہیں سکتا۔ سکون میں وہی ہے جو کہے یہ دنیا کیا ہے، W11 کی سیٹ ہے، پائیدان ہے جس پہ لٹک کے سفر کر رہے ہیں، بھاڑ میں جائے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، بیگم اچھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے گزارا چلاؤ، بچے اچھے نکل آئے بہت اچھی بات، کرچھلی چلا رہے ہیں کوئی بات نہیں یار، مر کے ختم ہو گئے، یہ بچے بھی مریں گے ہم بھی مریں گے، سالے ٹھیک نکل آئے بہت اچھی بات، سالے ٹھیک نہیں نکلے تو کس کے سالے ٹھیک ہوتے ہیں بھائی؟
سالے کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ جو ٹینشن دیتا رہے ہر وقت آپ کو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ بیمار ہو گئے, صحت مل گئی, اچھی بات, شکر. بیمار ہو گئے تو ایک تو ٹینشن بیماری کی ہوتی ہے نا, وہ تو پین ہو رہا ہے نا, وہ تو تکلیف ہر آدمی کو ہوگی. ایک خامخواہ کی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے تو بھائی مر جائیں گے نا, بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا, تو مر جائے, مرے گا, ویسے نہیں مرے گا تو ویسے مر جائے گا. تو اس سے اب جلدی سے بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اس سے خوب یاد رکھو کہ یہ جو گھروں میں لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں, یہ دو طرح کی لڑکیاں, یا تو میرڈ ہوں گی یا ان میرڈ ہوں گی. میرڈ لڑکی اگر ڈپریشن میں جا رہی ہے تو بسا اوقات اس کا سبب ماں بھی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ, ماں کے حق تلفی میرا مراد نہیں ہے, لیکن ہوتی ہے بعض دفعہ. بعض مائیں بہت بد اخلاق ہوتی ہیں, بات بات پہ بیٹیوں کو ٹارچر کرنا, تانے دینا. میں خدا نخواستہ بیٹیوں کو ماؤں کے خلاف نہیں ورغلا رہا, مجھے ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے, لیکن ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب ہم اس کی ہسٹری میں گئے, گہرائی میں گئے ہیں, تو پتہ چلا اس بچی کو بیمار بنانے والی اس کی اپنی اماں ہے. 99% مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن 1% ایسی ہو سکتی ہیں. ماں کا بہت بڑا حق ہے, لیکن ماں کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ سختی کر کر کے بچیوں کو نفسیاتی مریض بنا دے. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ماں بنا دیتی ہے. بعض کیسز میں بیٹے کو باپ ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے. بعض کیسز, اکثر ایسا نہیں ہوتا, ماں باپ سے بڑا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ اپنے ابا اور اماں سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے. یہ بھی ڈر لگتا ہے. سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا, ہر صحیح بات کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھر کے اندر. بعض دفعہ پتہ, اور شادی کے بعد بعض دفعہ ساس کا سلوک یا شوہر کا سلوک ایسا ہوتا ہے, یا نندوں کا, جٹھانیوں کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے. بجائے اس کے کہ یار ان کو الگ کیا جائے, ساس سے الگ کر دو, جٹھانیوں دیورانیوں سے الگ کر کے الگ گھر میں لے کے دو. لوگ کیا کرتے ہیں, خام خواہ کا اس کو بقراتیاں افلاطونیاں دکھا کے پھر جن چڑیل بھوت اور روحانی اور یہ سب کرا کے اس لڑکی کا اور زیادہ بیڑا غرق کر دیتے. اور ایسا بھی بعض دفعہ ممکن ہے کہ بہو ساس کو نفسیاتی مریضہ بنا دے, پاسبل یہ بھی ہے. جو ہلکا ہوگا نا, جو بھاری ہوگا وہ کیا آ جاتا ہے, مکھنچو ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھما کون رہا ہے اور سیدھی سیدھی بات کون کر رہا ہے. وہ بھی جذبات سے متاثر ہوتا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار میری بیگم صحیح کہہ رہی, میری اماں صحیح کہہ رہی, میری بہنیں صحیح کہہ رہی ہیں. ابے بھائی چھوڑ دو اس بحث کو, تم فلسطین اور اسرائیل میں کون صحیح کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, ان کی لڑائی ہے. اس میں تو سلو کرانے کی کوشش کرو, کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہوتا, الگ الگ باؤنڈری. تو ساس بہو میں, نندو جٹھانیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لکیر کھینچو. کیا کرو, لکیر کھینچو, باؤنڈری بناؤ. آپ کا کچن یہ, آپ کا واش روم یہ, آپ کا کمرہ یہ, ساس کا یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہ الگ پورشن, ان کا الگ پورشن. اس طرح سے تو حل ہو سکتا ہے. چن چڑیل بھوت سے حل بولو نہیں ہو سکتا. یہ تمہیں, یہ اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں, جن تمہارا جو چڑیل اور بھوت اتار رہا ہے نا, اس کو بول تو بتا, تو اپنے گھر کے حالات بتا. وہ کہے گا میں نے اپنی بیوی کا جن اتارنے کے لیے کسی اور بزرگ کے پاس بھیجا ہوا ہے اس کو اس کے اپنے حل نہیں ہو رہے مسئلے. تو ان لاجیکل کام آج مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بیان کہاں سے شروع ہوا تھا, کدھر چلا گیا, لیکن جو گیا بہرحال اللہ اسی میں خیر ڈال دے. مقصد تو ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ, ہم سب انسان کے بچے بن جائیں. الٹی باتیں کرنا ہم لوگ چھوڑ دیں.